بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اچھے اخلاق۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں 10 عادتیں اچھے اخلاق میں سے ہیں جو بیٹے میں ہوتی ہیں باپ میں نہیں، غلام میں ہوتی ہیں آقا میں نہیں۔ اللہ عز و جل یہ اسے عطا فرماتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ سچ بولنا، لوگوں سے سچائی کے ساتھ پیش آنا، سائل کو عطا کرنا، نیکی کا بدلہ دینا، صلہ رحمی کرنا، امانت کی حفاظت کرنا، اپنے پڑوسی کے حق کی رعایت کرنا، اپنے دوست کے حق کی رعایت کرنا، مہمان نوازی کرنا اور ان سب باتوں کی اصل حیا۔ کسی کا تحفہ حقیر نہ سمجھو اگرچہ کمتر ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسان شاۃ، یعنی اے مسلمان عورتوں، تم میں سے کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے بھیجے ہوئے تحفے کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ خوش بختی کی علامت۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی خوش قسمتی میں سے ہے کہ مکان کشادہ، پڑوسی نیک اور سواری عمدہ ہو۔ عمل کے اچھا یا برا ہونے کا معیار۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، مجھے یہ کیسے معلوم ہو کہ میں نے اچھا کام کیا یا برا؟ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے پڑوسی کو یہ کہتے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو واقعی تم نے اچھا کام کیا، اور جب یہ کہتے سنو کہ تم نے برا کیا تو واقعی تم نے برا کام کیا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ جار فی حایۃ او شریک فلا یابیہ حتی یعرضہ علیہ، یعنی جس کا باغ میں کوئی پڑوسی یا شریک ہو تو وہ اس باغ کو فروخت نہ کرے جب تک اس باغ کو ان پر پیش نہ کر لے۔ پڑوسی کی دیوار پر شتیر رکھنا کیسا؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ پڑوسی اپنے پڑوسی کی دیوار پر شتیر رکھ سکتا ہے خواہ وہ پڑوسی ناراض ہو یا نہ ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار پر شتیر رکھنے سے منع نہ کرے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں پڑوسی کی دیوار پر شتیر رکھنے سے اعراض کرتے دیکھتا ہوں؟ اللہ عز و جل کی قسم میں تم سے زبردستی اس پر عمل کراؤں گا۔ اس کی بنا پر بعض علماء نے اسے واجب قرار دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے شیریں بنا دیتا ہے۔ عرض کی گئی، شیریں بنانے سے کیا مراد ہے؟ تو ارشاد فرمایا، ہمسایوں کے نزدیک اسے محبوب بنا دیتا ہے۔ تیسری فصل، رشتہ داروں کے حقوق۔ رشتہ داروں کے حقوق کے متعلق 14 روایات۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میں رحمان ہوں اور یہ رحم ہے، اسے میں نے اپنے اسم سے مشتق کیا ہے، جو اسے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا اور جو اسے قطع کرے گا میں اسے قطع کر دوں گا۔ جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز اور رزق میں کشادگی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویوسع لہ فی رزقہ فلیتق اللہ ولیصل رحمہ، یعنی جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز اور رزق میں کشادگی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ عز و جل سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، لوگوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جو اللہ عز و جل سے بہت ڈرنے والا، خوب صلہ رحمی کرنے والا اور بکثرت نیکی کی دعوت دینے والا اور برائی سے روکنے والا ہو۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی کرنے کی وصیت فرمائی اگرچہ رشتہ دار پیٹھ پھیر جائیں، اور مجھے سچ بولنے کا حکم دیا اگرچہ کڑوا ہو۔ صلہ رحمی عرش کے ساتھ معلق ہے اور بدلے کے طور پر نیکی کرنے والا جوڑنے والا نہیں، بلکہ جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑے۔ عبادات میں سب سے جلد ثواب صلہ رحمی پر ملتا ہے، یہاں تک کہ تمام گھر والے فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن جب وہ آپس میں صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کا مال بڑھ جاتا اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا زید بن اسلم علیہ رحمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
مکہ کی طرف نکلے تو ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفید عورتوں اور سرخ اونٹنیوں کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ بنو مدلج یعنی عرب کے ایک قبیلے پر حملہ کریں۔ تو اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے مجھے بنو مدلج پر حملہ کرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ میری والدہ میرے پاس آئیں تو میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، میرے پاس میری والدہ آئی ہیں اور وہ مشرکہ ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ تو اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ ایک روایت میں ہے کیا میں انہیں کچھ عطا کروں؟ تو ارشاد فرمایا ہاں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ الصدقات علی المساکین صدقات وعلی ذی الرحم اثنتان، یعنی مسکینوں پر صدقہ کرنے سے ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے جبکہ رشتہ دار پر صدقہ کرنے سے 2 صدقوں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اس فرمان باری تعالیٰ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ترجمہ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، پر عمل کرنے کے خواہاں تھے، لہذا آپ نے اپنا پسندیدہ باغ صدقہ کرنے کا ارادہ کیا اور بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ باغ اللہ عز و جل کی راہ میں اور فقر اور مساکین کے لیے ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اجر لازم ہو گیا، اب اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ افضل الصدقات علی ذی الرحم الکاشح، یعنی سب سے اصل صدقہ وہ ہے جو پوشیدہ عداوت رکھنے والے رشتہ دار پر کیا جائے۔ افضل الفضائل علی ان تصل من قطعک وتؤتی من حرمک وتصفح عمن ظلمک، یعنی افضل ترین عمل یہ ہے کہ جو تیرے ساتھ رشتہ توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ، تجھے یہ محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر۔ منقول ہے کہ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکام کی طرف خط لکھا جس میں تحریر کیا، رشتہ داروں سے کہو کہ ایک دوسرے سے ملا کریں لیکن ایک دوسرے کے قریب نہ رہیں۔ آپ نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ پڑوس کی وجہ سے حقوق کی زیادتی ہو جائے گی جس کے باعث ان پر عمل کرنا دشوار ہو جائے گا اور بسا اوقات نوبت لڑائی جھگڑے و قطع تعلقی تک پہنچ جائے گی۔ چوتھی فصل، والدین اور اولاد کے حقوق۔ یہ بات مخفی نہیں ہے کہ جب قرابت اور رشتہ داری کے حق کی تاکید ہے تو رشتہ داروں میں زیادہ خاص اور قریبی رشتہ ولادت کا ہے، اس لیے اس کے حقوق باقی اقارب سے کئی گنا زائد ہیں۔ والدین کے حقوق کے متعلق 10 فرامین مصطفیٰ، لن یجزی ولد والداہ حتی یجداہ مملوکا فیشتریہ فیکتکاہ، یعنی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ بیٹا اپنے باپ کو غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے۔ بر الوالدین افضل من الصلاۃ والصدقات والصوم والحج والعمرۃ والجہاد فی سبیل اللہ، یعنی والدین کے ساتھ بھلائی کرنا نماز، صدقہ، روزہ، حج، عمرہ اور راہ خدا میں جہاد کرنے سے افضل ہے۔ جس شخص نے صبح اس حال میں کی کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی تھے تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے، اور جس نے شام بھی اس طرح کی تو اس کے لیے بھی اسی کی مثل ہے، اور اگر ایک راضی ہو تو ایک دروازہ کھلے گا اگرچہ وہ دونوں ظلم کریں۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمائی۔ جس شخص نے صبح اس حال میں کی کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض تھے تو اس نے صبح اس حال میں کی کہ اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے، اور جس نے شام بھی اس طرح کی تو اس کے لیے بھی اسی کی مثل ہے، اور اگر ایک ناراض ہو تو ایک دروازہ کھلے گا اگرچہ وہ دونوں ظلم کریں۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمائی۔ ان الجنت یوجد ریحھا من مسیرۃ 500 عام ولا یجد ریحھا آکٌ ولا قاطع رحم، یعنی بے شک جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے مگر ماں باپ کا نافرمان اور قطع رحمی کرنے والا اس کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ بر امک و آباک و اختک و اخاک و اخاک ثم ادناک فادناک، یعنی اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ بھلائی کرو پھر حسب مراتب دیگر رشتہ داروں کے ساتھ۔ منقول ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جو شخص اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرتا اور میری نافرمانی کرتا ہے تو میں ایسے شخص کو نیک فرمانبردار لکھتا ہوں، اور جو شخص میری فرمانبرداری کرتا اور والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو میں ایسے شخص کو نافرمان لکھتا ہوں۔ مروی ہے کہ جب حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں تشریف لائے تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو اللہ عز و جل نے ان کی طرف
وہی فرمائی کیا تم اپنے والد کے لیے کھڑا ہونے کو بڑی بات خیال کرتے ہو؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم تمہاری پشت سے کسی نبی کو پیدا نہیں کروں گا۔ کسی پر حرج نہیں ہے کہ جب وہ صدقہ کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے والدین کی طرف سے کرے، جبکہ وہ مسلمان ہوں تو والدین کو اس کا ثواب ملے گا اور اسے بھی انہی کے برابر ثواب ملے گا بغیر اس کے ثواب میں کچھ کمی ہوئے۔ حضرت سیدنا مالک بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ قبیلہ بنو سلمہ کے ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا مجھ پر میرے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کے بارے میں کچھ حق باقی ہے کہ جس کو میں ان کی وفات کے بعد ادا کر دوں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا کرو، ان کی مغفرت چاہو، ان کے وعدوں کو پورا کرو، ان کے دوستوں کی عزت کرو اور صلہ رحمی کرو، کیونکہ والدین کے سبب ہی صلہ رحمی کا سلسلہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ سے مروی ہے کہ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سے مانکہ فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے ملاقات کے لیے جلدی فرمائی۔ بے شک سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بندہ اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ بر الوالداتی علی الولاد ضیفان، یعنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب باپ کے مقابلے میں دگنا ہے۔ ماں کی دعا اولاد کے لیے جلد قبول ہوتی ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا، ماں باپ کے مقابلے میں زیادہ مہربان ہوتی ہے اور رحم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اولاد کے حقوق کے متعلق 6 فرامین مصطفیٰ۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں کس کے ساتھ بھلائی کروں؟ ارشاد فرمایا، اپنے والدین کے ساتھ۔ اس نے عرض کی، میرے ماں باپ وفات پا چکے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کے ساتھ بھلائی کرو، جیسے تم پر تمہارے والدین کا حق ہے اسی طرح تم پر تمہاری اولاد کا بھی حق ہے۔ رحم اللہ والدن آنا ولادہ علی برہ، یعنی اللہ عز و جل اس باپ پر رحم فرمائے جو اپنی اولاد کی نیک کام پر مدد کرتا ہے، یعنی اپنی بد عملی کی وجہ سے اولاد کو نافرمانی پر جری نہیں کرتا۔ ساووا بین اولادکم فی العطیہ، یعنی اپنے اولاد کو عطا کرنے میں برابری رکھو۔ منقول ہے کہ بیٹا 7 برس تک مثل خوشبو ہے جسے سونگھ کر فائدہ اٹھایا جاتا ہے، پھر 7 برس تک مثل خادم، اور اس کے بعد یا تو وہ دشمن ہے یا شریک۔ بچے کا 7ویں دن عقیقہ کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے اور اس سے تکلیف یعنی بالوں کو دور کیا جائے۔ جب وہ 6 سال کا ہو جائے تو اسے ادب سکھائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دے، اور جب 13 سال کا ہو جائے تو اسے نماز نہ پڑھنے پر مارے، اور جب 16 سال کا ہو جائے تو اس کا باپ اس کی شادی کرا دے، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہے، میں نے تجھے ادب سکھایا، تعلیم دی اور تیرا نکاح کیا، میں دنیا میں تیرے فتنے سے اور آخرت میں تیرے عذاب کی اللہ جل سے پناہ مانگتا ہوں۔ من حق الولاد علی والدہ ان یحسن ادابہ ویحسن اسمہ، یعنی باپ پر اولاد کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اسے اچھی طرح ادب سکھائے اور اس کا اچھا نام رکھے۔ ہر لڑکا یا لڑکی اپنے عقیقے میں گروی ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے ذبح کیا جائے اور اس کا سر مونڈا جائے۔ حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب عقیقے کا جارون ذبح کرو تو اس ذبیح کے کچھ بال لے کر اس کی گردن کے خون سے تر کر کے بچے کے سر پر رکھ دو حتیٰ کہ اسے دھاگے کی مثل دھار جاری ہو جائے، پھر اس کے سر کو دھو ڈالو اور اس کے بعد سر منڈوا دو۔ اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ایک بیٹے کی شکایت کی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے پوچھا، کیا تم نے اس کے لیے بد دعا کی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ فرمایا، اس کو تم نے ہی خراب کیا ہے۔ اولاد کے ساتھ نرمی کرنا مستحب ہے۔ اولاد کا شفقت سے بوسہ لینا۔ حضرت سیدنا اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیتے دیکھ کر عرض کی، میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کسی ایک کا بھی بوسہ نہیں لیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، یعنی جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک روز میرے سرتاج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اسامہ کا چہرہ دھو دو۔ میں اس کا چہرہ دھونے لگی، لیکن میں اس دھونے کو ناپسند کر رہی تھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ جھٹکا، پھر اسامہ کو لے کر ان کا چہرہ دھویا، پھر انہیں بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا، اس نے ہم پر احسان کیا کہ لڑکی نہیں ہوا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے محبت۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھسل گئے، جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ فرماتے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے اور انہیں گود میں اٹھا لیا اور یہ آیت طیبہ تلاوت فرمائی، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ،
سورہ تغابن۔ ترجمہ: تمہارے مال اور تمہارے بچے جان چھی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، حالت سجدہ میں تھے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر بیٹھ گئے۔ چنانچہ آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے لمبا سجدہ کیا، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ آپ کو کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا، میرا نواسہ میری گردن پر سوار ہو گیا تھا اور میں نے اس کا مطلب پورا ہوئے بغیر جلدی کرنا مناسب نہ سمجھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس طویل سجدہ فرمانے سے چند فوائد معلوم ہوئے۔ اللہ عز و جل کا قرب کہ بندہ اللہ عز و جل کے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اولاد کے ساتھ نرمی و بھلائی کرنا، امت کو اولاد کے ساتھ رحم کرنے کی تعلیم دینا۔ جنت کی خوشبو، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریح الولاد من ریح الجنت، یعنی اولاد کی خوشبو جنت کی خوشبو ہے۔ اولاد کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا۔ جب وہ خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، اے ابو بکر، آپ اولاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولاد ہمارے دلوں کے میوے اور ہماری پیٹھوں کے سہارے ہیں، جبکہ ہم ان کے لیے مثل نرم و ہموار زمین اور سایہ دار آسمان ہیں۔ انہی کے لیے ہم مہمات میں کود پڑتے ہیں۔ اگر یہ کچھ مانگے تو انہیں عطا کرو، اور اگر ناراض ہوں تو انہیں راضی کرو۔ اس طرح یہ تم سے دل و جان سے محبت کریں گے اور ان پر بوجھ نہ بنو، ورنہ یہ تمہاری زندگی سے اکتا کر تمہاری موت کی تمنا اور تمہارے قرب کو ناپسند کریں گے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، اے احنف، آپ کے آنے سے پہلے میں یزید پر غیظ و غضب سے بھرا ہوا تھا۔ جب حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے نکلے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید سے راضی ہو چکے تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی طرف 2 لاکھ درہم اور 200 کپڑے بھیجے، جن میں سے نصف یزید نے حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھجوائے، یعنی 1 لاکھ درہم اور 100 کپڑے انہیں بھجوا دیے۔ والدین کے حقوق کے متعلق جو روایات ذکر ہوئیں، ان سے والدین کے حقوق کی تاکید معلوم ہوتی ہے۔ رہا یہ امر کہ ان کے حقوق کی ادائیگی کس طرح ہو، تو حق اخوت کے سلسلے میں اس کے متعلق گفتگو گزر چکی ہے، کیونکہ والدین کا تعلق رشتہ اخوت سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بلکہ اس میں 2 امور زائد ہیں۔ اکثر علماء اسی طرف گئے ہیں کہ حرام محض کے علاوہ شبہات میں والدین کی اطاعت کرنا واجب ہے، یہاں تک کہ اگر وہ تمہارے تنہا کھانا کھانے سے ناراض ہوتے ہوں تو تم پر واجب ہے کہ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ، اس لیے کہ شبہ کو چھوڑنا تقوی ہے، جبکہ والدین کی رضا واجب ہے۔ والدین کی اجازت کے بغیر کسی جائز کام یا نفلی عمل کے لیے سفر کرنا جائز نہیں، حتیٰ کہ فریضہ حج کی ادائیگی میں بھی تاخیر کرے گا، کیونکہ فی الفور حج کی ادائیگی فرض نہیں بلکہ نفلی عمل ہے۔ اسی طرح طلب علم کے لیے جانا بھی نفلی عمل ہے، تاہم نماز، روزے وغیرہ فرض علوم کی تحصیل کے لیے سفر کر سکتا ہے، اور یہ بھی اس صورت میں جب شہر میں کوئی فرض علوم کے بارے میں آگاہی دینے والا نہ ہو۔ یوں ہی وہ شخص جو ایسے شہر میں مسلمان ہوا ہو جہاں کوئی اسلامی احکام سکھانے والا نہ ہو تو اس پر ہجرت لازم ہے، اور اس صورت میں وہ والدین کے حقوق میں مقید نہیں کہلائے گا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔